ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اچھا کردار۔ آج اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ایک بڑے ہی پیارے ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہے محبتیں کیسے بڑھائیں۔ جی ہاں، بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں۔ بعض لوگ اس کے لیے کورسز بھی کرتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس کرتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبتیں ہو، لوگ ہمیں عزت کریں، عزتیں لوگ چاہتے ہیں، محبتیں لوگ چاہتے ہیں۔ آپ اول تا آخر اس پروگرام میں شرکت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ایسی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں محبتیں بڑھے گی، جس سے لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ سبحان اللہ۔ جو کوئی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس امتی پر 10 سلام بھیجتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ایک شخص بڑا پریشان تھا، اور پریشانی کی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ اس کے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ جب بھی گھر آتا تو کسی نہ کسی بات کو لے کر جھگڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ زندگی گزار رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی یہ پریشانی لے کر ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے اپنے ساری پریشانیاں بیان کی کہ حضور، میرے گھر میں روز جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ ہمیشہ نوک جھوک ہوتی ہے، میں اپنی زندگی سے بیزار آ گیا ہوں۔ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں ان جھگڑوں کا خاتمہ کر سکوں اور ایک خوشگوار زندگی، ایک اچھی زندگی میں گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ان بزرگ نے ایک بڑا ہی پیارا فارمولہ دیا، اور فارمولہ کیا تھا سنیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں، بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو اور گھر والوں کو سلام کرو، اور سلام بھی اس انداز میں کرو کہ مسکرا کر کرو۔ چاہے آپ کی اہلیہ ہو، چاہے گھر میں بہن ہو، بیٹی ہو، بچے ہو، گھر میں کوئی بھی ہو، تو گھر والوں کو سلام کرو اور اچھے انداز میں مسکرا کر سلام کرو۔ اور دوسری بات، جب گھر کے لوگ، بالخصوص آپ کی اہلیہ، اگر کوئی اچھا کام کرے، مثلا کھانا اچھا پکائے، اچھے کپڑے پہنے، گھر کی صاف صفائی اچھی کرے، تو ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کو اپریشیٹ کرو کہ آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، آپ نے گھر کی صاف صفائی بہت اچھی کی ہے، آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں۔ تو اس طرح آپ اگر ان کو اپریشیٹ کرتے رہیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، اور ان کو مسکرا کر دیکھتے رہیں گے، مسکرا کر بات کرتے رہیں گے، تو آپ کی یہ مسائل اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گے۔ وہ شخص گھر جاتا ہے، اور گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ دروازہ جیسے ہی کھٹکھٹاتا ہے تو سامنے ان کی بیوی ہوتی ہے، اہلیہ ہوتی ہے۔ وہ بیوی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی سلام کا جواب دیتی ہے، اور دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سارے گھر والے پریشان کہ کیا ہو گیا، اچانک یہ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ جب اس کو ہوش میں لایا گیا تو اس سے پوچھا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو بیوی کہتی ہے، آج جب میرے شوہر گھر آئے اور پہلی بار انہوں نے مجھے مسکرا کر سلام کیا، پہلی بار میں نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی،
اور مسکراہٹ دیکھنے کی وجہ سے میں اتنی خوش ہوئی، میں خوشی سے پھولی نہیں سمائی، اور اسی خوشی کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے چہرے پر ہمیشہ اداسی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی ایسی عادتیں ہوتی ہے کہ ہمیشہ ان کا چہرہ سپاٹ ہوتا ہے۔ کوئی ان کو سلام کرتا ہے تو وہ مسکرا کر سلام کا جواب نہیں دیتے، کوئی ان سے بات کرتا ہے تو مسکرا کر بات نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب شوہر جو ہے وہ دن بھر اپنے کام کاج، اپنے ٹینشنز کو جو ہے وہ جو بھی اس کے دنیاوی مسائل ہوتے ہیں، اس کے جاب کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں، جب اس کو اس وجہ سے ٹینشن آتا ہے تو وہ اسی کیفیت کو لے کر گھر جاتا ہے۔ چہرہ جو ہے انسان کی جو ہے وہ کیفیت بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی غصے میں ہے تو اس کی چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے، اگر وہ ٹینشن میں ہے تو اس کی چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے، اگر وہ خوشحال ہے تو اس کی چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے، اگر وہ اداس ہے تو اس کی چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ عادتاً ان کی عادت میں یہ بات آ گئی کہ وہ ہمیشہ اپنے چہرے کو اداس رکھتے ہیں، ہمیشہ وہ چہرہ سپاٹ رکھتے ہیں، یعنی ان کو جب بھی کوئی ان سے ملاقات کرے گا نا تو مسکرائیں گے نہیں، جب بھی ان سے کوئی بات کرے گا تو مسکرائیں گے نہیں۔ یاد رکھیے، مسکرانا ایک ایسی خوبی ہے، مسکرانا ایک ایسا وصف ہے، مسکرانا ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت آ جاتی ہے، جو لوگوں سے مسکرا کر باتیں کرتا ہے، جو لوگوں کو مسکرا کر سلام کرتا ہے، جو لوگوں سے مسکرا کر ملاقاتیں کرتا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، آج آپ نے اگر مسکرانے کی عادت اپنا لی، اگر آپ نے اپنی عادتوں میں ان باتوں کو شامل کر لیا کہ جب بھی کسی سے سلام کریں گے تو مسکرا کر سلام کریں گے، کسی کو جواب دیں گے تو مسکرا کر جواب دیں گے، کسی سے بات کریں گے تو مسکرا کر بات کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبتیں پیدا ہوں گی۔ مسکراہٹ والا چہرہ ہر ایک کو پسند ہے، اداس اور غمگین چہرہ ہر کوئی پسند نہیں کرتا۔ مسکرانے سے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور اخروی یعنی آخرت کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ مسکرانے سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے مسکراتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور مسکرانے سے محبتیں بڑھتی ہے، نفرتیں دور ہوتی ہے، بغض و کینہ دور ہوتا ہے۔ مسکرانے والے چہرے ہر کوئی پسند کرتا ہے، اور پھلا ہوا چہرہ کسی کو پسند نہیں آتا۔ بات کرتے وقت مسکرانا یہ سنت ہے۔ جن کی مسکرانے کی عادتیں ہوتی ہیں نا، ان کے ریلیشن بڑے اچھے ہوتے ہیں، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور لوگوں میں وہ معزز بن جاتا ہے۔ اور جن کے پھلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں، جو لوگوں سے بات کرتے وقت مسکراتے نہیں ہیں، لوگ ان سے ملاقات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اب بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی ان کو کوئی سلام کرتا ہے، مسکرا کر سلام کرتا ہے، اچھے انداز میں سلام کرتا ہے، تو وہ سلام کا جواب بھی مسکرا کر نہیں دیتے۔ کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ اب دیکھیے کہ کتنا فرق ہے نا، سامنے والے نے اتنی اچھے انداز میں، اتنے پیارے انداز میں مسکرا کر سلام کیا، اور یہ جناب جو ہے بالکل پھلے ہوئے چہرے میں اس سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اگر یہ انداز تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا اور مسکرا کر کچھ اس طرح جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ، بس آپ نے یہ انداز اپنا لیا، اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ مسکراہٹ والا چہرہ ہر ایک کو پسند ہے۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ سیلفی لیتے ہیں، ہے نا، آپ میں سے بھی کئی لوگ نے سیلفیاں لی ہوں گی، ابھی تو دور ہی وہ چل رہا ہے، ہر کوئی سیلفی لیتا ہے۔ تو اب جب سیلفی لی جاتی ہے یعنی فوٹو کھینچا جاتا ہے تو چہرہ کیسے رکھتے ہیں آپ؟ مسکراہٹ والا رکھتے ہیں یا اداس والا رکھتے ہیں؟ جب بھی آپ دیکھیں کوئی بھی سیلفی لے رہا ہے، سیلفی لیتے وقت پہلے وہ اپنے چہرے پر اسمائل کرے گا اور مسکرائے گا، اس کے بعد سیلفی لے گا۔ اب آپ غور کریں کہ آپ خود مسکراہٹ والا چہرہ پسند کرتے ہیں، آپ خود اپنی فوٹو کو، اپنی سیلفی کو لیتے وقت چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو بھی مسکراہٹ پسند ہے۔ کوئی آپ کو دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے، آپ کو کتنا اچھا لگتا۔ تو آپ غور کریں کہ جب آپ کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی آپ کو دیکھے اور مسکرائے، تو
کیا لوگوں کو پسند نہیں ہوگا کہ آپ بھی جب ان کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کر مسکرائیں؟ کیا لوگوں کو یہ پسند نہیں ہوگا کہ جب آپ کسی کو سلام کریں تو ان کو دیکھ کر آپ مسکرائیں؟ ایون باہر والے تو بہت دور کی بات ہے، بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہے کہ وہ گھر میں بھی جب داخل ہوتے ہیں نا تو نہ بیوی سے مسکرا کر بات کرتے ہیں، نہ والدین سے مسکرا کر بات کرتے ہیں، نہ بچوں سے مسکرا کر بات کرتے ہیں۔ بچے بھی سہمے سہمے ہوتے ہیں، بچے بھی یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ابو کے چہرے پر اداسی ہے، پتہ نہیں کون سا ٹینشن ہوگا۔ بیوی یہ سوچتی ہے کہ میرے شوہر کے چہرے پر اداسی ہے، اب پتہ نہیں کون سا جو ہے وہ باہر کا ٹینشن ہوگا، کون سا کاروبار کا ٹینشن ہوگا۔ ماں سوچتی ہے کہ میرے بیٹے کے چہرے پر اداسی ہے، پتہ نہیں آج کاروبار کا کیا مسئلہ ہوگا یا باہر کیا ٹینشن ہوگا۔ اب وہ اسی ٹینشن میں جو ہے نہ بچے بات کر رہے ہیں، نہ بیوی بات کر رہی ہے، نہ ماں بات کر رہی ہے، اور یہ جناب جو ہے وہ اداس چہرہ لیے گھر میں آتے ہیں، کیونکہ عادت ویسی بنی ہوئی ہے۔ ٹینشن کچھ نہیں ہے، عادت بنی ہوئی ہے، اور عادت بننے کی وجہ سے اب کوئی بھی بات کرنے کو ڈر رہا ہے، کوئی بھی سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں ٹینشن ہے، اداسی ہے، کیا ہے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا ان کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ اگر میں مسکراؤں گا نا تو یہ میری شان کے خلاف ہو جائے گا۔ بعض لوگوں میں ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ مسکرانے سے عزت خراب ہوتی ہے۔ ان کا ایک ذہن بنا، شیطان ذہن بنا دیتا ہے کہ مسکرانا جو ہے یہ اپنی عزت کو گھٹاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری سوچ کی اپج ہے، یہ شیطان نے ہمارا ذہن بنا دیا ہے۔ مسکرانے سے وقار نہیں گرتا، بلکہ مسکرانے سے محبتیں بڑھتی ہے۔ بعض لوگ اس لیے بھی نہیں مسکراتے کہ اگر میں مسکراؤں گا تو پھر سامنے والا جو ہے میرے اوپر حاوی ہو جائے گا، وہ مجھے عزت نہیں دے گا، میرا وقار اس پر قائم نہیں ہوگا۔ تو اپنے وقار کو بنانے کے چکر میں، اپنا رعب اور دبدبہ بنانے کے چکر میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ مسکرا کر بات نہیں کرتا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ مسکرا کر بات نہیں کرتا، وہ اپنے سٹاف، اپنے ملازم کے ساتھ مسکرا کر بات نہیں کرتا، وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ مسکرا کر بات نہیں کرتا۔ ہاں، ان لوگوں کے ساتھ ضرور مسکرا کر بات کرے گا کہ جن سے ان کو کام ہے، کوئی بڑا افسر ہے، کوئی بڑا عہدے دار ہے، کوئی بڑا پیسے والا ہے، کوئی بڑے منصب پر ہے، کوئی ان سے زیادہ جو ہے وہ منصب والا یا پیسے والا کوئی شخص ہوگا نا، اس سے جب ملاقات کرے گا یا کسی سے کام نکالنا ہے تو اب اس سے جب بات کرے گا نا، کیسی بات کرے گا؟ صاحب میرا یہ کام کر دو نا، صاحب یہ میرا ایک پرابلم ہے، اس کو دور کر دو نا۔ اب جب وہ بولے گا تو اس کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آئے گی۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں، کسی سے کام نکالنا ہے، یا کسی منصب والے سے بات کر رہے ہیں، کسی عہدیدار والے سے بات کر رہے ہیں، کسی اہل علم سے بات کر رہے ہیں، تو بڑی یعنی چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اور جب آپ کا کوئی ماتحت ہوتا ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کے ملازم ہوتے ہیں، کوئی غریب شخص ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ گھر والے ہوتے ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں، ان سے آپ مسکرا کر بات نہیں کرتے۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے فون پر جب بات کریں گے نا، کوئی سمجھو کمپنی کا مالک ہے، اونر ہے، ان سے بڑی یعنی خوش اخلاق انداز میں بات کریں گے، اور بات کرتے کرتے وہ دیکھ نہیں رہے، چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آ جائے گی۔ سر میں آپ کا کام کر دوں گا، سر آپ فکر نہ کریں، سر میں بالکل ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا، سر آپ بے فکر رہیں۔ یعنی ابھی وہ دیکھ نہیں رہا ہے، خود بخود چہرے پہ مسکراہٹ آ جا رہی ہے۔ ابھی فون رکھا کہ گھر کے کسی کا فون آ گیا، بچے کا فون آ گیا، بیوی کا فون آ گیا، اب ایک دم سے مسکراہٹ غائب۔ بولو کیا کام ہے؟ ابھی میں بیزی ہوں، ابھی کوئی بھی ٹائم پہ فون مت کر لیا کرو، مجھے جو ہے ابھی کافی کام پڑا ہوا ہے۔ اب تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ایک دم چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور بہت میٹھے انداز میں اپنے ہی جو ہے وہ کمپنی اونر سے، اپنے ہی جو ہے وہ مینیجر ہے اس سے کتنے اچھے انداز میں بات کر رہے تھے اور مسکراہٹ آ رہی تھی۔ ابھی گھر کے کسی فرد کا فون آ گیا، بیٹے کا فون آ گیا، بچی کا فون آ گیا، بیوی کا فون آ گیا، یا کسی آپ کے کوئی ملازم کا فون آ گیا، آپ کا انداز بدل گیا۔ ایسا کیوں؟ تو ہم نے جو ہے اللہ کے لیے اگر ہم کسی سے ملاقات کریں، اللہ کے لیے کسی سے بات کرتے وقت مسکرائیں، اچھے اخلاق اپنائیں، تو انشاءاللہ اس سے محبتیں بڑھے گی۔ مسکرانا یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسکرانا یہ صدقہ بھی ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اپنے دینی بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ تو یہ جو حدیث پاک آپ نے سنی، اس حدیث مبارک میں مسکرا کر ملنے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کو صدقہ کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، صدقہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم مال دیتے ہیں نا وہی صدقہ ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو عطیہ، جو گفٹ ہم اللہ کے لیے کسی کو دیتے ہیں، جو عطیہ، جو گفٹ ہم اللہ کے لیے کسی کو دیتے ہیں، وہ ہے صدقہ۔ اب ہم اللہ کے لیے کسی کو دیکھ کر مسکرائے تو یہ بھی صدقہ ہے نا۔ کسی کو اللہ کے لیے نیکی کی دعوت دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کی مدد کرنا اللہ کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو مسکرا کر ملنا اللہ کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جب بندہ اپنے کسی دینی بھائی سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ کے لیے ملاقات کرتا ہے، اور ملاقات کرتے وقت وہ اس کو اللہ کے لیے دیکھ کر مسکراتا ہے، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، مسکرا کر ملنے کی تو کیا بات ہے۔ مسکرا کر ملنا، مسکرا کر کسی کو سمجھانا، یہ بھی جو ہے بہت اثر کرتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کسی کو سمجھاتے ہیں نا، اس میں بھی مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی کو سمجھانا ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے، تو اگر ہم اس میں مسکراہٹ لے آئیں اور سمجھاتے وقت ان کو بڑے ہی دل نشین انداز میں، خوبصورت انداز میں، محبت والے انداز میں اگر ہم سمجھائے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ تو اگر کسی کا دل جیتنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے محبت کریں، تو ایک پیاری سی عادت اپنا لیں۔ وہ کیا ہے؟ مسکرائیں۔ لوگوں کو جو ہے جب بھی دیکھیں تو مسکرا کر دیکھیں۔ اور یہ مسکرا کر دیکھنا، یہ ایک لینگویج ہے، باڈی لینگویج ہے۔ آپ دیکھیں کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں نا، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے ویلیو دے رہا ہے، یہ مجھے عزت دے رہا ہے، یہ محبت کا ایک پیغام دے رہا ہے نا۔ تو یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہمیں اس لیے نہیں انہیں مسکرا کر دیکھنا ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمیں تو اللہ کے لیے مسکرانا ہے، اور مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر اس نیت سے مسکرائیں گے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے وقت مسکراتے تھے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا ابو دردہ کے متعلق فرماتی ہے کہ وہ ہر بات مسکرا کر کیا کرتے تھے۔ جب میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دوران گفتگو مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی دیکھتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے تو اکثر مسکراتے رہتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت آپ بھی اپنائیں، مسکرانے کی عادت اپنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ اور مسکرانے کے جہاں اخروی فوائد ہے، آخرت کے فوائد ہے، دینی فوائد ہے، وہاں دنیاوی فوائد بھی ہے۔ ایک تو مسکرانے سے محبتیں بڑھتی ہے۔ مسکرانے سے جو ہے اگر ہم کسی سے ملتے وقت مسکراتے ہیں، کسی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، تو اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوتی ہے، بغض و کینہ دور ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنی ہی اس عادت کی وجہ سے مسکرا کر نہ ملنا یا مسکرا کر نہ دیکھنا، اس وجہ سے کئیوں کے دلوں میں بغض و کینہ بھر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہے کہ جب وہ راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو کسی کو دیکھ کر نہ مسکراتے ہیں، نہ ان کو سلام کرتے ہیں، نہ مسکرا کر سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اس وجہ سے کئیوں کے دلوں میں ان کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، بغض و کینہ بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھ کر لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے اندر تکبر ہے۔ اور لوگ بعض اس لیے بھی نہیں مسکراتے کہ میں اگر مسکرا کر اس کو دیکھوں گا تو میری عزت خراب ہوگی، میری شان گھٹ جائے گی، میں بڑا آدمی ہوں۔ بڑا آدمی چھوٹے کو تھوڑی دیکھ کر مسکراتا ہے، چھوٹا آدمی بڑے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، اور عجیب مائنڈ سیٹ بن گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، چھوٹے بڑے کا مسکراہٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ مسکراہٹ
اپنانے سے سامنے والے کی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، سامنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو جب کسی اپنے جانے پہچانے، اپنے کسی رشتہ دار، اپنے کسی محلے والے، اپنے کسی پڑوسی کو دیکھتے ہیں تو نظریں پھیر لیتے ہیں، اور ان کو سلام تو کرنا دور، ان کو دیکھ کر مسکراتے بھی نہیں ہیں اور نظریں پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اب بتائیے، جو لوگ ایسی عادتیں اپنائیں گے، ایسے جو ہمارے پڑوسی ہیں، جاننے والے پہچاننے والے ہیں، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو، تو اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنا لیجئے، مسکرانا، بات چیت کرتے وقت مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو مسکرانے کے بے شمار فوائد ہیں، دنیا میں بھی ہم کو اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سائنسی جو تحقیق ہے اس میں مسکراہٹ کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ انسانی چہرے میں 200 ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں، چہرے پر ایسے 200 پوائنٹس ہوتے ہیں جن سے مختلف ایکسپریشنز اور جذبات، مثلا غصہ، غم، افسردگی، شرمندگی وغیرہ کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ 200 پوائنٹس مل کر چہرے پر مختلف تاثرات دیتے ہیں۔ مسکراہٹ چہرے کے لیے واحد ایک ایسا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ 200 کے 200 پوائنٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جب پوائنٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ سائنسی تحقیق ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان اگر مسکراتا ہے تو مسکرانے کی وجہ سے چہرے کے 200 کے 200 پوائنٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جو شخص مسکرانے کا عادی نہیں ہوتا، اس کا چہرہ جذبات سے عاری ہو جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے انسانی جسم میں بیماریوں سے لڑنے کا جو سسٹم رکھا ہے اسے کہتے ہیں امیون سسٹم، اور کہتے ہیں، سائنسی تحقیق ہے کہ مسکرانے سے امیون سسٹم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بیماریوں سے ہی لڑتا ہے امیون سسٹم ہمارا۔ تو اگر ہم مسکراتے رہیں اور لوگوں کو دیکھ کر مسکرائیں، گھر والوں کو دیکھ کر مسکرائیں، ہے نا، اپنے اہلیہ، اپنے بچے، اپنے ملازم، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے جاننے والے پہچاننے والے، ان سے دیکھ کر مسکراتے رہیں گے، محبت بھی بڑھے گی، اور آپ کا جو امیون سسٹم ہے، بیماری سے لڑنے والا جو سسٹم ہے، یہ بھی اور طاقتور ہوگا۔ ٹینشن ریلیف کرنے میں، جو ٹینشنز انسان کو آتے ہیں، تو ٹینشنز کو ریلیف کرنے میں مسکراہٹ اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ بلڈ پریشر میں فائدے مند اثر ڈالتی ہے۔ ٹھیک ہے، مسکرانے کے کتنے طبی فوائد ہیں، کتنی اس کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسکراتا ہے تو ٹینشن دور ہوتا ہے اور بلڈ پریشر میں یہ فائدہ کرتا ہے۔ اچھا، اس پر سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی ہے، اور اس پر باقاعدہ جو ہے اس پر اسمائل تھیراپی کر کے ایک تھیراپی کو ایجاد کیا ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے نا، تو وہ اگر اسمائل کرے، مسکرائے، ہے نا، اور ایسے اس کی بہت ساری جو ہے وہ انہوں نے تحقیق کی ہے، اور باقاعدہ ایک تھیراپی انہوں نے ایجاد کی ہے جسے کہتے ہیں اسمائل تھیراپی، کہ اسمائل کیجئے، مسکرائیے اور بیماریوں کو دور کیجئے۔ تو اس پر باقاعدہ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے۔ تو جو بندہ مسکراتا ہے تو اس کو بلڈ پریشر میں بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یونانی طب کی کتاب میں ہے کہ دمہ، استھما، جو کہ ایک ڈھیٹ مرض ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ قبر تک ساتھ جاتا ہے، تو مسکراہٹ کو دمہ کا بھی ایک علاج قرار دیا گیا ہے۔ دمے کے علاج میں بھی مسکراہٹ فائدہ دیتا ہے۔ اچھا، جب کوئی شخص مسکراتا ہے تو اس کے جسم سے اینڈروفائن نامی ایک ہارمون نکلتا ہے، جو ایک قدرتی درد کشا یعنی نیچرل پین کلر کی دوا ہے۔ جن کو جسم میں درد ہوتا ہے نا، تو یہ مسکراہٹ پین کلر کا کام کرتا ہے، درد کو دور کرتا ہے۔ تو مسکرانے کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک اور فائدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ریسرچ ہے کہ ایک مسکراہٹ انسانی دماغ کے 2000 چاکلیٹ بار سے زیادہ متحرک اور خوشگوار کرتی ہے۔ ایک مسکراہٹ انسانی دماغ کے 2000 چاکلیٹ بار سے بھی زیادہ انسانی دماغ کو خوشگوار اور متحرک کرتی ہے، ایکٹیو کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسکرانا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے۔ آئیے اس ضمن میں حدیث پاک سنیے۔
حضرت عبداللہ بن حرس فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو اپنا لیجئے اور مسکرانے کی عادت ڈالیے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نہیں روکا، یعنی جو مانگا وہ عطا کیا، اور جب بھی مجھے دیکھا تو تبسم فرماتے ہی دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دیکھا تو تبسم فرماتے دیکھا۔ اب یہاں میں ان تمام لوگوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جن کے تحت کچھ لوگ آتے ہیں، شوہر ہے، والدین ہیں، ٹیچرز ہے، کوئی کمپنی اونر ہے، ان سبھی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریلیشن اچھے ہوں، آپ کے ریلیشن سٹرونگ ہوں، آپ کا ماتحت آپ کو عزت دے، آپ کا ماتحت آپ سے محبت کرے، تو آپ ان کو مسکرا کر ملیے۔ بعض ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں، بعض مدرسین ایسے ہوتے ہیں، بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ بچوں سے جب بھی بات کر رہا ہے نا تو بالکل جو ہے وہ غصے میں بات کرنا، بچوں سے مسکرا کر بات نہیں کرنا، اور ہر بات پر بچوں کو ٹوکتے ہیں، ہر بات پر جو ہے بچوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور کبھی مسکرا کر نہیں دیکھتے۔ ایسے بچوں کے دلوں میں ٹیچرز کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، اساتذہ مدرسین کی نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ تو اگر ہمارے یہ اساتذہ کرام، ہمارے مدرسین، ہمارے ٹیچرز جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر عمل کریں کہ جب بھی بات کریں تو مسکرا کر بات کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، اور جب آپ کی محبت پیدا ہوگی تو آپ کی اطاعت بھی پیدا ہوگی، کہ محبت اطاعت کو پیدا کرتی ہے نا، محبت سے اطاعت بنتی ہے۔ بندہ جو ہے جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ اپنے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں بڑھتا، گراہک زیادہ نہیں آتے۔ تو اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی میں ایک مدنی پھول عرض کروں گا کہ آپ جب گراہک سے بات کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر کیسے ایکسپریشنز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جو اچھے بزنس مین ہوتے ہیں نا، جب بھی کوئی گراہک آتا ہے نا ان سے بڑی یعنی مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑے خندہ پیشانی سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اچھے انداز میں جو ہے ان کو آئٹمز وغیرہ بتاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جب گراہک آتے ہیں نا تو ان کو مسکرا کر بات نہیں کرتے، اس کی وجہ سے گراہک ان کے ساتھ جو ہے وہ لین دین کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک فارمولہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہو، گراہک زیادہ ہیں، تو لوگوں سے اچھے انداز میں خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکرا کر بات کرتے رہنا چاہیے۔ اور خندہ پیشانی سے مصافحہ کرنا یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بات چیت کرنا، مسکرا کر بات چیت کرنا، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو فیملی ایشوز ہیں یہ ختم ہو جائیں، تو آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ مسکرا کر بات کیجیے۔ آپ کو دیکھیں، آپ کا یہ مسکرانا ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرے گا۔ آپ کا یہ مسکرانا ان کو بھی جو ہے نا آپ کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ جب اپنے بچے کو دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ بیٹا جو ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، تو ماں باپ کے دل پہ بھی جو ہے وہ خوشی داخل ہوتی ہے، ماں باپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ اگر مسکراتا ہوا چہرہ گھر لے کے جائیں گے تو ماں باپ بھی مسکرائیں گے، ان کو بھی خوشی داخل ہوگی۔ مسکراتا چہرہ جب اپنی اہلیہ کے سامنے لے کے جائیں گے تو اہلیہ بھی جو ہے وہ خوش ہوں گی، اس کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی، وہ بھی مسکرائیں گی، اور یوں جو ہے گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، گھر جو ہے خوشیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے جب بھی کسی سے ملاقات کریں گے، ہم انشاءاللہ ان سے جب بات کریں گے تو مسکرا کر بات کریں گے، کسی کو دیکھیں گے تو مسکرا کر دیکھیں گے۔ لیکن ہاں، موقع کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے، ہر جگہ پر مسکرایا بھی نہیں جاتا۔ جی ہاں، اگر کوئی غلطی کرے اور غلطی کرتے وقت ہم اس کو دیکھ کر مسکرا دیں تو اس کو ایسا لگے گا کہ مجھے ذلیل کر رہا ہے نا۔ کسی نے کوئی غمگین والی بات سنائی، کوئی صدمے والی بات سنائی، کسی کے یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اس نے آپ کو بات سنائی، اب آپ نے مسکرا دیا، تو یہ تو مناسب نہیں ہوگا نا، ہے نا۔ کسی کی میت میں آپ پہنچے، اب آپ نے مسکرا دیا، تو
تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ تو موقع محل دیکھ کر کس کو دیکھ کر مسکرانا ہے، کس کو دیکھ کر مسکرانا نہیں ہے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور مسکرانا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے مسکرانا ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے لیے مسکرانا ہے۔ اب یہاں ایک آخری بات یہ بھی عرض کرو، مسکرانا اور کہا لگانا دونوں میں فرق ہے۔ مسکرانا اور کہا لگانا ان دونوں میں فرق ہے۔ مسکرانا اسے کہتے ہیں جس میں آواز نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مسکراہٹ ہوتی تھی، آپ کے دانت مبارک اولوں کی طرح چمکتے تھے، دانت دکھتے تھے، آواز نہیں آتی تھی۔ بعض لوگ جو ہے وہ زور زور سے کھلکھلا کر ہنستے ہیں، جس کو کہتے ہیں آواز کے ساتھ ہنسنا، اس کو کہتے ہیں کہا۔ اور کھلکھلا کر ہنسنا یہ مناسب نہیں، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان کی جانب سے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں، کہا سے مراد آواز کے ساتھ ہنسنا ہے، اور شیطان اسے پسند کرتا ہے اور اس پر سوار ہو جاتا ہے، جبکہ مسکرانا تبسم سے مراد بغیر آواز کے تھوڑی مقدار میں ہنسنا ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، مسکرانا اچھی چیز ہے اور کہا لگانا بری چیز ہے۔ تبسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، لہٰذا جب کسی سے ملو مسکرا کر ملو۔ تو آئیے FGN چینل کے ناظرین، آج پکی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ یہ جو عادت ہے مسکرانے کی اس کو اپنا لیں گے۔ اگر آپ نے اس کو اپنا لیا، انشاءاللہ آپ کو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی۔